یہ چیز جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہے۔ آپ کا مقام کوئی حضور کی بیٹیوں سے تو زیادہ نہیں ہے، انہوں نے تو شادیاں کی ہیں، یعنی ان کے دل میں دین کا، خدا کا، موت کا، قیامت کا اتنا خیال نہیں تھا جو تمہارے دل میں ہے۔ یہ بالکل غلط بات۔ اصل میں یہ بھی ایک شیطانی حربہ ہے کہ تمہیں اسی خیال میں ڈال کے پھر ایسا پٹکے گا کہ پھر تم گناہوں میں پڑ جاؤ۔ حضور پاک کے کچھ صحابی تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، یہ صحیح حدیث ہے، کہنے لگے کہ بھائی پہلے زمانے کے جو لوگ تھے نا ان کی عمر بڑی تھی، کسی کی 1000 سال، 500 سال، 2000 سال، ہماری تو عمر ساری 60-70 سال ہے۔ اب ایک آدمی نے 1000 سال عبادت کی، ہم اگر 60 سال یا 50 سال عبادت، اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں گے؟ لیکن ابھی کیا کرنا چاہیے؟ ایک نے کہا کہ بابا بات یہ ہے کہ میں تو اپنے آپ کو خصی کر لیتا ہوں تاکہ مجھے عورت کا خیال ہی نہ آئے، جب بیوی نہیں ہوگی، اولاد نہیں ہوگی، جھنجھٹ نہیں ہوگا، میں 24 گھنٹے اللہ کی یاد میں گزاروں گا۔ دوسرے نے کہا اچھا آج کے بعد میں دن میں روزہ رکھوں گا اور رات میں تہجد پڑھوں گا۔ آج کے بعد میں نے اپنے اللہ سے یہ وعدہ کر لیا ہے۔ اسی طرح ان سب نے پروگرام بنایا، حضور کو پتہ لگ گیا، حضور نے بلایا، میں یہ کیا تم نے رہبانیت اختیار کر رکھی ہے؟ تمہاری شان مجھ سے بھی بڑھ جائے گی؟ کیا کہہ رہے ہو؟ انا اصوم و افطر، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں۔ وَأَنَا أَنْكَحُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، عورتوں کے ساتھ لیٹتا ہوں، ان کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، میں گوشت بھی کھاتا ہوں، اچھا سے اچھی غذا بھی کھاتا ہوں، نہ ملے تو پھر سوکھی پر بھی گزارا کرتا ہوں۔ یہ کیا تم نے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ ساعتن الی ھذا و ساعتن الی ھذا، ایک گھڑی آدمی دنیا کے لیے، ایک گھڑی دین کے لیے۔ تو اس لیے میری بیٹی یہ تمہارے خیالات بالکل غلط ہیں، لاہور پڑھو، توبہ کرو، یہ شیطانی حملہ ہے، تم فوراً شادی کرو، پھر یہ سارے خیالات جو ہے نا خود بخود بھول جائیں گے۔ ایک عورت تھی بدبخت، اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، اور نے کہا میں نبی ہوں۔ اس زمانے میں جو علماء تھے اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا بی بی کیا کہہ رہی ہو؟ اللہ کے نبی کا حدیث ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد نبی کوئی تم، اور نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں، یعنی مرد نبی کوئی نہیں، لا نبیت بعدی، تو نہیں کہا کہ عورت بھی نہیں ہوگی۔ بہرحال لوگوں نے بڑا سمجھایا لیکن وہ نہ مانی۔ آخر ایک اور مرد تھا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے شادی کر لی تو نبوت خود بخود ختم ہو گئی، چونکہ اب تو نبوت جو تھی وہ مفعول بن گئی نا جی۔ اس لیے ہمیشہ ایسی غلط باتیں نہ سوچی کرو، یہ دین نہیں ہے، یہ بے دینی ہے۔ میں نے عمرہ کیا، تھوڑے سے بال کاٹے ہیں، پورے اگر ٹک لگایا ہے دم پڑ گئی، بال بھی منڈواؤ، دم بھی ادا کرو۔ حدیث اور سنت میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ یہی تو مشکل ہے نا جو آج کل میرے نوجوان ساتھی جو ہیں وہ سمجھتے نہیں، کہتے ہیں حدیث میں ہے جی، حدیث میں ہے جی، حدیث میں ہے جی۔ انہیں یہ بھی پتہ نہیں اللہ کے بندوں کو کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اب دیکھیں بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک ایسے مقام پہ جہاں کوڑا کرکٹ ڈالتے تھے، اس کا ڈھیر بنا ہوا تھا، سباتۃ قوم، حضور کو پیشاب کی ضرورت، تو آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، فبال قائما، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب حدیث تو ہے نا جی کہ حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، لیکن کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت تو نہیں ہے۔
سنت وہ ہے جس پہ آپ کا ہمیشہ عمل تھا. یہ تو ایک عارضی عذر تھا کہ نیچے بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرق النساء کی تکلیف تھی، اس کا علاج یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پیشاب کیا جائے. بہرحال حدیث ہے لیکن سنت نہیں ہے. سنت وہ ہوتی ہے جس میں ہمیشہ عمل ہو. حضرت عبداللہ ابن زبیر تشریف لائے اپنی خالہ کی خدمت میں بی بی عائشہ کے پاس. انہوں نے پوچھا کہ اماں جان، امہات المومنین، آج کل صحابہ میں اس مسئلے میں اختلاف ہے کہ وضو کرنے کے بعد اگر آدمی اپنی بیوی کو بھی ہاتھ لگا لے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. بعض صحابہ کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا ہے. تو اب اس مسئلے کا حل تو آپ ہی بتا سکتی ہیں. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ حضور پاک نے وضو کے بعد آپ کو ہاتھ لگایا ہو؟ تو بی بی عائشہ نے فرمایا ہاں بیٹے، حضور پاک کبھی کبھی وضو کے بعد کان یقبل بعض نسائہ، کبھی کبھی آپ کسی اپنی بیوی کو بوسہ بھی دیتے تھے، پھر وضو نہیں کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ بیوی کو بوسہ دینے سے یا ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو اب یہ حدیث تو ہے، لیکن کیا یہ سنت ہے کہ ہر آدمی وضو کرنے کے بعد پہلے بیوی کو بوسہ دے پھر نماز میں تشریف لائے؟ تو یہ حدیث تو ہے، سنت نہیں ہے. حضور ہمیشہ ایسا نہیں کرتے تھے. بیان جواز کے لیے کبھی ایسا کر لیا تاکہ امت کو مسئلے کا پتہ لگ جائے. اس لیے خدا کے لیے فرق کیا کرو. کہتے ہیں کہ غار ثور میں داخل ہونے کے بعد سیدنا صدیق کو سانپ نے ڈسا تھا. میں کوئی ساتھ تھا، جو مولوی ساتھ ہو اس سے پوچھو. کہتے ہیں روایات میں ہے، کسی صحیح حدیث میں نہیں. اور پھر لوگوں نے جی قصے بنائے ہیں، یہ سانپ جو ہے حضور کے انتظار میں تھا. یعنی سانپ کو علم غیب تھا کہ حضور اسی غار میں آئیں گے. اور خدا کا خوف کرو، تمہیں نہ خدا کا ڈر ہے نہ جہنم کا ڈر ہے. سانپ کو کیسے پتا تھا کہ یہی حضور آئیں گے اور ابو بکر ایسے لازماً آگے پاؤں رکھے گا پھر میں ڈنگ ماروں گا؟ سب قصے ہیں گھڑنتو، لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. وہ ایک مہینے پہلے بھی آپ کو شاید سنایا تھا نا کہ ایک ذاکر تھا. یہ شیعہ کے جو ذاکر ہوتے ہیں نا، عالم میں تو ان میں کئی ہوتا ہے، ذاکر اکثر ہوتے ہیں. وہ کسی پٹھانوں کے علاقے میں گیا مجلس پڑھنے کے لیے، تو اس نے مراثی پڑھنے شروع کیے اور مظالم اور سیدنا حسین کی مظلومیت پر اس نے بڑے بڑے کلام پڑھی. لیکن پٹھان بیٹھے ہوئے ہیں، بس ان میں جوش نہیں، جذبہ نہیں، کوئی سبحان اللہ، کوئی واہ واہ نہیں کہہ رہا، کوئی یا علی کا نعرہ نہیں لگا رہا. وہ اس بدبخت سمجھ گیا، اس نے کہا جب ان کو مرثیے پہ رونا نہیں آئے گا تو مجھے پیسے تھوڑے دیں گے. یہ پیسے تو ہمیں رلانے کے دیتے ہیں نا یہ. تو اب اس نے سوچ کے کہا، اس نے کہا خان سب سے بڑا ظلم جو حسین اور خاندان حسین پہ ہوا، حضرت کی نسوار بند کر دی گئی. اب پٹھان نے ہاں کہ اچھا خوش کہ حضرت کا نسوار بھی بند ہو گیا، بڑا ظلم کیا یزید نے. ان کو نسوار پہ رونا آنا تھا نا، اور کسی پہ رونا ہے. یہ لوگ گھڑتے ہیں. اللہ پاک معاف کرے، دعا کریں. دیکھیں نا، غار ثور کا قصہ قرآن میں ہے. جب قرآن نے ہر چیز بیان کی ہے تو سانپ والا قصہ مولوی کے لیے چھوڑ دیا تھا کہ 1400 سال کے بعد مولوی آئے گا، سانپ کو پکڑے گا. بس قصے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، ان کو بھی ہدایت دے.
کوئی ہمارے دشمن تو نہیں ہے، لیکن ان نے پیٹ بھرنے کے لیے جھوٹے جھوٹے بہانے بنا رکھے.